رابعہ اور سعدیہ دونوں بہنوں کی شادی ناصر اور کمال سے ہونے جا رہی تھی۔ ناصر اور کمال کے بارے میں گاؤں بھر میں مشہور تھا کہ ان جیسا یارانہ شاید ہی کسی کا ہو۔ دونوں بے انتہا ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، ایک دوسرے کی دوستی کا دم بھرتے تھے اور ایک دوسرے کے لیے کسی قسم کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار رہتے تھے۔ ایسے میں ناصر اور کمال کی دوستی اب یہ رنگ لائی تھی کہ دونوں کا رشتہ ایک ہی گھر میں ہو رہا تھا۔ دونوں سگی بہنیں تھیں اور بڑی کا نام سعدیہ جبکہ چھوٹی کا نام رابعہ تھا۔ سعدیہ اور رابعہ دونوں بہنیں ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی سلوک سے رہتی تھیں اور ان دونوں کی بھی آپس میں بے انتہا محبت تھی۔ اب ایسا ہے کہ دونوں دوستوں کی شادی کیونکہ رابعہ اور سعدیہ سے ہونی قرار پائی تھی، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ دوستی کب اور کیسے شروع ہوئی تھی، تاکہ آپ کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے اس دوستی کے بارے میں اور آگے چل کر کے جو باتیں ہوں گی ان کے بارے میں اچھی طرح سے آگاہ ہو جائیں۔ جب ناصر اور کمال کے والدین دنیا سے وفات پا گئے تھے، ان کا کوئی اور بھائی بہن نہیں تھا۔ ایسے میں انہوں نے ایک اچھا خاصا مکان چھوڑا تھا، زمین چھوڑی تھی، جو کہ ناصر اور کمال کے زندہ رہنے کے لیے کافی تھا۔ اس وقت یہ کوئی اتنے بچے نہیں تھے، اس وقت بھی یہ جوان تھے، 25 سال کی ان کی عمریں تھیں، اور انہوں نے والدین کے مرنے کے بعد بہت جلد جو ہے وہ اپنے کام کو نہ صرف کہ سنبھال لیا تھا، بلکہ دونوں ہی اپنی اپنی زمین پر ذمہ دارہ کرنے لگے تھے اور اپنے گھر بار کو خود دیکھنے لگے تھے۔ ان کے والدین جو تھے وہ بھی آپس میں گہری دوستی، گہرا یارانہ تھا۔ خاص طور پہ ناصر اور کمال کے والد کی دوستی کی مثالیں دور دور تک لوگ دیتے تھے۔ ایسے ہی جیسے وہ فوت ہوئے، ان کے مرنے کے بعد وہ دوستی کا ہاتھ ان دونوں کے ہاتھ میں پکڑا گئے اور ان کی ایک نئی دوستی کا آغاز ہوا۔ جیسے ہی ان دونوں نے آپس میں دوستی کی، گاؤں بھر میں ان کی دوستی کی مثالیں دی جانے لگیں، اور پھر قریب 30 سال کی عمر میں آ کر کے ان کو گاؤں ہی سے رشتے ملے، اور رشتہ سعدیہ اور رابعہ کا تھا، جو کہ کوئی بہت زیادہ کھاتے پیتے گھر سے نہیں تھیں، لیکن ان کی نسبت تو غریب تھیں، لیکن بہرحال خوش شکل لڑکیاں تھیں، تھوڑا بہت پڑھی لکھی تھیں، گاؤں کے ماحول کو سمجھتی تھیں اور شادی کرنے کے لیے تیار تھیں۔ لہٰذا اختر نے، جو کہ ان کا والد تھا، اختر نواز اس کا پورا نام تھا، اختر نواز نے اپنی دونوں بیٹیوں کا رشتہ ناصر اور کمال سے کر دیا تھا۔ یہ دوستی اسی طریقے سے آگے بڑھتی رہی اور دونوں کے گھر میں اللہ رب تعالیٰ نے ایک ایک بیٹا عطا کیا۔ اب جس وقت ان کے گھر میں اولاد ہوئی، یہ دونوں دوست آپس میں ملے، اور کیونکہ گھر بھی ان کا بالکل ساتھ ساتھ تھا، کوئی فاصلہ نہیں تھا، ان کی زمینیں جڑی ہوئی تھیں، ان کے مکان جڑے ہوئے تھے۔ بچوں کی پیدائش کے بعد وہ دایا تو رخصت ہو گئی کہ جس نے ان بچوں کی ڈلیوری کروائی تھی، ان کو نہلایا دلایا تھا، اور اس کے بعد وہ رخصت ہو گئی تھی۔ لیکن کمزوری کے باعث اس نے بتایا تھا کہ نہ تو سعدیہ کو ابھی ہوش ہے، نہ ہی رابعہ کو ابھی ہوش ہے، تھوڑی دیر میں یہ ہوش میں آ جائیں گی، پہلی ڈلیوری ہے اس لیے شاید گھبرا گئی ہیں، باقی خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، بس وہ بے ہوش ہیں، ویسے بھی انہیں جو ہے وہ تھوڑا سکون مل جائے گا تو وہ اچھی ہو جائیں گی۔ ایسے میں ناصر اور کمال ایک جگہ بیٹھ کر کے سوچنے لگے۔ انہوں نے کہا، یار ایک بات ہے، ہم دونوں میں تو بے پناہ دوستی ہے، ہمارے والدین ہماری دوستی کروا گئے اور آج ہماری دوستی کی مثالیں دور دور تک دی جاتی ہیں، لیکن کیا پتہ ہماری اولاد کل کو ایسی نکلے یا نہ نکلے۔ میں ایک بات کہتا ہوں، اگر تمہیں سمجھ آئے تو، اور وہ بات یہ ہے کہ کیوں نہ ہم اپنے بچے بدل دیں۔ کمال نے کہا، یار یہ بات لگتی مجھے بھی ٹھیک ہے کہ اگر ان لوگوں میں آپس میں بھائی چارہ نہ ہوا، ویسے تو رابعہ اور سعدیہ میں بنتی ہے، اور امید یہی ہے کہ ان کی اولاد بھی آپس میں ایسے ہی ہوگی، لیکن کیا پتہ کل کو کیا ہو جائے، آنے والے وقت کا کسی کو اندازہ تھوڑی ہے، تو کیوں نہ ہم بچے بدل دیں۔
ابھی دونوں بے ہوش ہیں اور انہوں نے ابھی اپنے اپنے بچے کو نہیں دیکھا، اور ویسے بھی چھوٹے بچوں کی اتنی زیادہ پہچان کہاں ہوتی ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم دونوں اولاد کو بدل دیں، اور اس طریقے سے نہ چاہتے ہوئے بھی کل کو اگر کچھ برا ہوتا ہے اور سعدیہ اور رابعہ کے کل کے حالات بدل جاتے ہیں یا ہمارے بچوں میں آپس میں دوستی نہیں ہوتی، کم از کم تمہیں اس بات کا پتہ ہوگا کہ میرا بیٹا، میرا بچہ تمہارے گھر میں پل رہا ہے، وہ تمہارا بیٹا بن کر کے جوان ہوگا۔ میں یہ سمجھوں گا کہ تمہارا بیٹا میرے گھر میں پل رہا ہے، وہ میرا بیٹا بن کر کے جوان ہوگا۔ دونوں اس بات پر ذہنی طور پر آمادہ ہو گئے اور انہوں نے اس بات کا فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی بیویوں کے ہوش میں آنے سے پہلے بچے بدل دیں گے، اور پھر انہوں نے ایسا ہی کیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کے سامنے ایک دوسرے کو گواہ کرتے ہوئے اور صرف اللہ تعالیٰ کو اس بات میں گواہ بناتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ بچے بدل دیے۔ بچے بدلے جانے کے قریب گھنٹے سے 1.5 گھنٹے کے بعد سعدیہ کو ہوش آ گیا، ادھر رابعہ بھی تھوڑی دیر میں ہوش میں آ گئی۔ دونوں نے ان بدلے ہوئے بچوں کو اپنا بچہ سمجھ کر کے سینے سے لگا لیا، ان کو اپنا دودھ پلانے لگیں، ان کی ماں بن گئی، ان کو اپنا بچہ سمجھ کر کے اپنا لیا، اور دونوں ہی اس بات سے ناواقف تھیں کہ ان کے بے وقوف شوہر، میں بے وقوف ہی کہوں گا، میں سٹوری سنا رہا ہوں لیکن میں ان دونوں کو بے وقوفی کہوں گا، اور ان کی بے وقوفی آپ کو آگے جا کر کے پتہ چلے گی کہ کیا ہے۔ تو اب ان دونوں نے بچے بدل دیے، اور اس بات کا گواہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات تھی۔ اس دائی تک کو پتہ نہیں تھا کہ جس نے یہ ڈیلیوری کروائی تھی، وہ بیچاری تو ڈیلیوری کروانے کے بعد گھر رخصت ہو گئی تھی، اور اس کو بھی یہ علم نہیں تھا کہ بعد میں ناصر اور کمال نے بچے بدل دیے ہیں۔ بچے بدلے گئے۔ اب جو ناصر کا بچہ تھا وہ کمال کے گھر، اور جو کمال کا بچہ تھا وہ ناصر کے گھر پلنے لگا۔ ناصر کی شادی سعدیہ سے ہوئی تھی، جبکہ کمال کی شادی رابعہ سے ہوئی تھی۔ وقت اسی طریقے سے گزرنے لگا، اور پھر ایک ایسا حادثہ ناصر کے ساتھ پیش آیا کہ جس نے ناصر کی جان لے لی۔ شہر جاتے ہوئے وہ کچھ اپنی زمین کے لیے، اناج وغیرہ کے لیے، بیج وغیرہ کے لیے، کھاد وغیرہ کے لیے شہر جا رہا تھا کہ شہر جاتے ہوئے ایک تیز رفتار ٹرک نے اس کی گاڑی کو کچل دیا۔ اس کے پاس بھی گاڑی تھی، گاؤں کی مناسبت سے اس نے ایک چھوٹی سی گاڑی رکھی ہوئی تھی جس پہ وہ سامان لے جاتا تھا۔ اس گاڑی کو سامنے سے آنے والے ٹرک نے کچل دیا، اور یہ حادثہ اس قدر شدید ثابت ہوا کہ ناصر اپنی جان کی بازی ہار گیا۔ ناصر جیسے ہی اپنی جان کی بازی ہار گیا، کمال کو اس بات کا بے حد دکھ لگا، اور وہ بیچارہ اب اپنے دوست کے بچھڑ جانے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہنے لگا، اور اسی پریشانی نے اسے مختلف بیماریوں اور تکلیفوں میں مبتلا کر دیا، حتیٰ کہ ایک زبردست قسم کا فالج کا اٹیک اس پہ ہوا۔ اس دوران یہ جب ناصر فوت ہوا اور ادھر کمال کو بیماریوں نے گھیرا اور اسے فالج کا اٹیک ہوا، اس دوران ان کی بیویاں دوبارہ پریگننٹ تھیں۔ اب کی بار سعدیہ اور رابعہ دونوں بہنوں نے ایک ایک بیٹی کو جنم دیا۔ جب انہوں نے ایک ایک بیٹی کو جنم دیا، اس وقت تک ناصر تو مر چکا تھا لیکن کمال زندہ تھا، لیکن کمال کا زندہ ہونا نہ ہونا ایک برابر ہو چکا تھا۔ وہ چارپائی پہ لگ چکا تھا، اسے طرح طرح کی بیماریوں نے گھیر لیا تھا، جس میں فالج کا اٹیک اسے سب سے زیادہ لاغر اور کمزور کر گیا، اور فالج کی وجہ سے اس کی زبان بند ہو گئی اور وہ اپنی زبان پہ بولنے کی تاثیر کھو بیٹھا۔ وہ اشارے سے بات کر لیتا تھا، تھوڑا بہت اسے سہارا دے کے اٹھا دیا جاتا تھا۔ دونوں کی جو زمین تھی وہ گاؤں میں کچھ لوگوں کو ٹھیکے پر دے دی گئی کہ جس میں سے وہ اپنی روزی بھی کماتے تھے اور سعدیہ اور رابعہ کا گھر بھی چلتا تھا۔ جب تک اولاد بڑی یا سیانی نہیں ہو جانی تھی اس وقت تک ظاہری بات ہے کہ انہیں ایسے ہی گزارا کرنا تھا۔
ان دونوں کے بچے جن کے نام شمروز اور شیروز رکھے گئے، کیونکہ دونوں ہی بچوں کے نام ملتے جلتے رکھے گئے۔ شمروز سعدیہ کا بیٹا تھا، یعنی کہ اصل میں وہ رابعہ کا بیٹا تھا، اور جو شیروز تھا وہ رابعہ کا بیٹا تھا، لیکن اصل میں وہ سعدیہ کا بیٹا تھا، کیونکہ بچے بدلے جا چکے تھے۔ اب ایسے میں وہ دونوں مائیں اپنے بچوں کی پرورش کرنے لگیں، اور ایک ایک بیٹی بھی ان کو ہو گئی۔ بیٹی ایک کا نام نازنین رکھا گیا اور ایک کا نام فرحین رکھا گیا۔ نازنین اور فرحین میں اب ایسا تھا کہ نازنین سعدیہ کی بیٹی تھی، اور سعدیہ اور ناصر ہی اس کے والدین تھے، جبکہ فرحین کمال کی بیٹی تھی، اور کمال اور رابعہ ہی اس کے والدین تھے۔ بیٹیوں کے پیدائش کے قریب 1.5 سے 2 سال کے بعد اسی بیماری کی حالت میں بنا کچھ بتائے، بنا کوئی راز کو افشا کیے، بنا کوئی حقیقت سے کسی کو آگاہ کیے ہوئے، آخر کار وہ وقت آیا کہ جب کمال بھی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کی زبان اس قابل نہیں رہی تھی کہ وہ سچ بول سکے۔ اگر وہ سچ بولنا جانتا تو شاید اپنی بیویوں کو یا کسی کو بھی بٹھا کر کے اس حقیقت سے آگاہ کرتا کہ ہم لوگوں نے بچے بدل دیے تھے، لیکن یہ بات نہ تو ان کی بیویوں کو پتہ تھی، اور نہ خود ان بچوں کے علم میں یہ بات تھی کہ وہ بچپن میں بدلے گئے تھے۔ یہ اس زمانے کا واقعہ ہے کہ جب نہ تو موبائل تھے، نہ تو کیمرہ تھا، اور PTCL فون بھی شاید ہی کسی کے گھر میں ہوتا ہوگا۔ اتنا زیادہ فون کا رواج نہیں تھا۔ بہت کھاتے پیتے امیر لوگ ہی اپنے گھر میں فون لگواتے تھے، باقی ہر گھر میں نہ تو فون تھا، نہ موبائل تھا، اور نہ ہی آج کے دور کی طرح ایڈوانس ٹیکنالوجی تھی۔ DNA ٹیسٹ کا اس وقت پتہ بھی نہیں تھا۔ لوگ اگر DNA ٹیسٹ ہوتا بھی ہوگا تو یورپی ممالک میں کہیں ہوتا ہوگا۔ بہرحال پاکستان میں اس چیز کی کوئی اس وقت شاخ نہیں تھی کہ یہاں پر DNA ٹیسٹ کیا جاتا ہے، DNA ٹیسٹ کے ذریعے سے پتہ چلے کہ یہ اولاد کس کی ہے، یہ آپس میں کیا لگتے ہیں، ان کا رشتہ کیا ہے۔ یہی کچھ جو ہے وہ اس وقت بھی ہوا تھا۔ اب نصر اور کمال کا دنیا سے چلے جانا تو طے تھا، جو دنیا میں آتا ہے اسے جانا بھی ہوتا ہے۔ کاش وہ ایسا نہ کرتے کہ بچے نہ بدلتے، کاش وہ ایسا کرتے کہ کسی کو رازدار بنا لیتے، لیکن نہ تو انہوں نے کسی کو رازدار بنایا اور نہ ہی انہوں نے کسی کو اس بارے میں بتایا۔ وہ دائی جس نے کیس کیا تھا وہ بھی بیچاری اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ شاید کہ وہ پہچان نہ پاتی، لیکن کچھ خدشات تو ظاہر کر سکتی تھی۔ ظاہر بات ہے اس نے دونوں بچوں کو جنایا تھا، دونوں بچوں کو جنم دینے والی ماؤں کے ساتھ تھی، اور شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی نشانی دائی کے ذہن میں رہ گئی ہوتی کہ جس سے وہ اس بات کا اندازہ لگاتی کہ بچے بدل گئے ہیں، اور ان دونوں کو باقاعدہ جو ہے وہ بدل دیا گیا ہے۔ لیکن جب تک وہ زندہ رہی اس نے نہ تو دوبارہ اس گھر کا رخ کیا، اور نہ ہی جو ہے وہ اس بارے میں اسے پتہ چلا، حتیٰ کہ جب بیٹیوں کی پیدائش کا وقت آیا اور دونوں بیٹیاں پیدا ہوئیں اس وقت وہ دائی فوت ہو چکی تھی، اور ایک اور دائی جو کہ دوسرے گاؤں سے بلا کر کے لائی گئی تھی اس نے یہ دونوں کیس کیے تھے، اور اسی طریقے سے نازنین اور فرحین کا جنم ہوا تھا، اور نازنین سعدیہ کی اور فرحین رابعہ کی بیٹی تھی۔ دونوں بہنوں کی آپس میں جیسے کہ شادی سے پہلے بھی بنتی تھی، شادی کے بعد بھی ان دونوں کے درمیان کوئی تیسرا حائل نہ ہو سکا، اور ان دونوں کے درمیان ایک اچھا رابطہ، ایک اچھے روابط رہے، اور یہ پیار محبت رابطہ اس قدر گہرا ہوا کہ جب ان دونوں کے بچے سیانے ہونے لگے تو ان لوگوں نے ایک کام کیا۔ سعدیہ نے اپنی بہن سے فرحین کو مانگ لیا، اور رابعہ نے اپنی بہن سے نازنین کو مانگ لیا۔ یعنی وہ دونوں یہ چاہتی تھیں کہ ان کی یہ دوستی، یہ محبت اور یہ بہنوں کا پیار
جو کہ ان دونوں کے درمیان بے شمار تھا، آگے بڑھے۔ اس کے لیے انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ جب ہمارے بچے بڑے ہو جائیں گے ہم ان بچوں کی شادیاں کر دیں گے۔ حتیٰ کہ چھوٹے بچوں کے ذہن میں ہی یہ بات بٹھائی جانے لگی کہ جو فرحین ہے وہ سعدیہ کی بہو ہے اور جو نازنین ہے وہ رابعہ کی بہو ہے۔ بچیاں تو ظاہری بات ہے اپنی ماں کی تھیں، نازنین کی ماں سعدیہ ہی تھی، جبکہ فرحین کی ماں رابعہ ہی تھی، لیکن بچے بدل چکے تھے۔ یعنی اگر کل کو یہ شادی ہو جاتی ہے اور اس شادی کا جو ہے وہ سارا نظام چل جاتا ہے اور اسی طریقے سے یہ شادی کل کو اپنے انجام کو پہنچتی ہے تو دونوں گھروں میں دو سگی بہنیں دو سگے بھائیوں کے ساتھ شادی کریں گی۔ پھر یہ ہے کہ اگر انہوں نے دودھ اپنی والدہ کا نہیں پیا، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ جو دونوں بچے تھے انہوں نے دودھ بھی کراس پیا تھا۔ سعدیہ کے بیٹے نے رابعہ کا دودھ پی کر کے ہوش سنبھالا تھا اور رابعہ کے بیٹے نے سعدیہ کا دودھ پی کر کے ہوش سنبھالا تھا۔ رضاعیت کی وجہ سے بھی نہ شادی ہو سکتی تھی، لیکن کس کو پتہ کہ یہ آپس میں رضاعیت ہے؟ کس کو پتہ کہ یہ دونوں بیٹیاں جو ہیں نازنین اور فرحین کل کو بڑی ہو کر کے اپنے ہی سگے بھائیوں کے ساتھ بیائی جائیں گی۔ یہ ایک عذاب مسلسل تھا جو شاید ناصر کی قبر پر بھی برسے گا اور کمال کی قبر پر بھی برسے گا۔ اگر انہوں نے یہ بے وقوفی نہ کی ہوتی اور اس قسم کا فیصلہ نہ کرتے تو شاید آج وہ اس قدر جو ہے وہ ان کے لیے مسئلے مسائل کا سامنا نہ ہوتا، کیونکہ اب وہ سپرد خدا ہو چکے تھے۔ دونوں کو ہی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے ہوئے بھی ٹائم ہو گیا تھا، دونوں ہی مر چکے تھے، دونوں ہی دنیا چھوڑ چکے تھے۔ کوئی تھا نہیں جو بتانے والا ہو، کوئی تھا نہیں جو سمجھانے والا ہو۔ ایسے میں اگر یہ شادی ہو جاتی، دین اور شریعت کی نظر میں اس شادی کو جائز قرار دیا جانا تھا، کیونکہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا نہ تو اس کا سعدیہ کو پتہ تھا، نہ اس کو رابعہ کو پتہ تھا، اور نازنین اور فرحین بھی اس بات سے نا واقف تھے۔ شمروز اور شیروز بھی اس بات سے نا واقف تھے۔ یعنی رابعہ کے گھر میں جو بچہ پل رہا تھا، جو فرحین کا بھائی تھا اور رابعہ کا رضاعی بھائی تھا، جو فرحین کا بھائی تھا اور رابعہ کا دودھ پی کر کے بڑا ہوا تھا، وہ اصل میں فرحین کا رضاعی بھائی تھا، کیونکہ اس کی ماں نے اسے جنم نہیں دیا تھا، صرف دودھ پلایا تھا۔ وہ شیروز تھا، اور جو شمروز تھا جو کہ سعدیہ کا بیٹا تھا، وہ بھی نازنین کا سگا نہیں رضاعی بھائی تھا۔ اس نے سعدیہ کے کوکھ سے جنم نہیں لیا تھا، لیکن یہ معاملات نہ تو سعدیہ کے علم میں تھے اور نہ رابعہ کے علم میں تھے، اور دونوں مائیں اس بات سے بے خبر تھیں کہ انہوں نے مستقبل کے لیے کیا فیصلہ کر لیا ہے۔ لیکن بچوں کے دماغ میں بھی یہ بات بٹھا دی گئی تھی۔ شمروز کو یہ کہا جاتا تھا کہ فرحین تیری ہے اور جب یہ بڑی ہوگی تو تیرے نکاح میں دے دی جائے گی، اور اسی طرح شیروز کو کہا جاتا تھا کہ نازنین تیری ہے، جب یہ بڑی ہوگی تو تیرے نکاح میں دے دی جائے گی۔ اصل میں شیروز کی اصل جو بہن تھی وہ نازنین ہی تھی، اور شمروز کی اصل جو بہن تھی وہ فرحین ہی تھی، لیکن دونوں کو اس بات کی خبر نہیں تھی، دونوں کو اس بات کا پتہ نہیں تھا۔ وقت اسی طریقے سے
گزرتا رہا، دونوں لڑکیاں جوانی کو پہنچ گئی، دونوں لڑکے جوانی کو پہنچ گئے، اور پھر دونوں گھروں میں شادیوں کے شادیانے بجنے لگے۔ دونوں سگی بہنیں دونوں سگے بہنوں کے نکاح میں، دونوں سگے بھائیوں کے نکاح میں آ گئیں اور رخصت ہو کر کے گھر آ گئیں۔ شمروز نے فرحین کو بیاہ لیا تھا اور شیروز نے نازنین کو بیاہ لیا تھا۔ دونوں اس بات سے بے خبر کہ دونوں سگے بھائی ہیں اور وہ ان کی دونوں سگے بہنیں ہیں۔ ان کے درمیان جسمانی قرابت داریاں شروع ہو چکی تھیں، شادیاں ہو چکی تھیں۔ رابعہ اور سعدیہ کو کچھ افسوس نہیں تھا، وہ خوش تھیں، اپنی اپنی زندگی جی رہی تھیں۔ ایک گناہ تھا جو نہ چاہتے ہوئے بھی کسی کے سر پڑ رہا تھا۔ یہ گناہ نہ تو شمروز کے سر تھا نہ شیروز کے سر تھا، نہ ہی اس گناہ میں رابعہ اور سعدیہ شامل تھیں، نہ ہی یہ گناہ فرحین اور نازنین کے سر تھا۔ یہ ایک گناہ مسلسل تھا جو آج بھی ان دونوں دوستوں کے کھاتے میں جا رہا تھا، ان دوستوں کے نام جا رہا تھا کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں ایک بے وقوفی کر کے ایک بہت بڑا غلط فیصلہ کر لیا تھا۔ کیا انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ زندگی موت کا اختیار اللہ کے پاس ہے؟ وہ کسی وقت بھی اس دنیا سے جا سکتے ہیں۔ اگر انہیں اپنی اولاد کو، اپنی بیوی بچوں کو بتانے کا موقع ہی نہ ملا، اور اس کے بعد ظاہری بات ہے کہ دو سگی بہنیں ہیں، وہ کسی دوسری جگہ باہر اپنے بچوں کو کیوں بیاہیں گی، کیوں ان کی شادی کروائیں گی؟ بہت زیادہ امکان تھا نا، یہ تو ان کو اپنی زندگی میں بھی ناصر اور کمال کو سوچ لینا چاہیے تھا کہ بہت زیادہ امکان تھا نا کہ یہ بچے ہی آپس میں شادیاں کل کو کر کے بیٹھ جائیں گے۔ اب پتہ نہیں کہ مر جانے کے بعد انسان کے کھاتے میں ایسے گناہ جاتے ہیں یا نہیں جاتے۔ ویسے میرے اپنے خیال میں جاتے ہیں، لیکن میرے جو سٹوری سننے والے قائرین ہیں وہ اپنی اپنی رائے دے سکتے ہیں کہ جاتے ہیں یا نہیں جاتے۔ میں اپنے ناقص علم کے مطابق اپنی ناقص رائے دے رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کنفرم ہے کہ جاتے ہی جاتے ہیں، لیکن بہرحال جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا تھا، اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ شادیاں ہو چکی ہیں اور دو سگی بہنیں جن کی اولاد آپس میں شادی کر چکی ہے، اور وہ شادی جو ہے وہ کس نوعیت پہ جا کے ختم ہوئی ہے، اس شادی میں کیا ہوا۔ ایک ملنگ تھا جو کبھی اس گاؤں میں رہا کرتا تھا، نانگ دڑنگ سا گھوما کرتا تھا۔ لوگ یہی کہتے تھے کہ دیوانہ ہے، اس کا ذہنی توازن درست نہیں ہے، نشہ کرتا تھا، پی پلا کر کے کہیں نہ کہیں پڑا رہتا تھا۔ کافی عرصے سے وہ اس گاؤں سے غائب تھا، شاید یہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ ایک ایسا واحد انسان تھا کہ جو اس بچوں کی تبدیلی کا گواہ تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ جس رات انہوں نے اپنے اپنے بچے تبدیل کیے تھے، یہ اپنے اپنے بچوں کو اٹھا کر کے اپنی اپنی حویلی سے باہر آ گئے تھے، اور ایک بڑے درخت کے نیچے انہوں نے ایک دوسرے کو بچے تبدیل کرنے کے لیے بچے دیے تھے، اور پھر وہیں پر ان کے درمیان میں جو بھی گفتگو ہوئی تھی وہ ہوئی تھی۔ وہ ملنگ اسی درخت کے پیچھے کھا پی کے پڑا تھا، لیکن اسے اس قدر ہوش تھی کہ وہ ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ انہوں نے اپنے بچے تبدیل کر دیے ہیں،
بظاہر وہ ایک ایسا انسان تھا کہ جو لوگوں کی نظر میں دیوانہ تھا یا پاگل تھا، لیکن یہ دیوانگی یا پاگل پن اصل میں تھا نہیں، بس نشے نے اسے اس قابل نہیں چھوڑا تھا کہ وہ محنت مزدوری کر سکے، وہ عزت کی کما کر کے کھا سکے، وہ حلال کما سکے۔ اسی لیے وہ ایک لنگوٹ سا پہنے ہوئے ننگ دھڑنگ گھومتا رہتا تھا، لوگوں سے مانگ لیتا تھا، لوگ کھانے کو بھی دے دیتے تھے، پیسے بھی دے دیتے تھے، اور اس سے اس کا نشہ پورا ہو رہا تھا۔ لیکن وہ اپنے مکمل حواس میں تھا، وہ بیوقوف نہیں تھا، پاگل نہیں تھا، صرف یہ ہے کہ اس نے خود ایسا خلیہ اختیار کر کے لوگوں کو پاگل بنا رکھا تھا۔ وہ چلا گیا تھا بہت سال پہلے اس گاؤں کو چھوڑ کر، کیونکہ اب اس گاؤں میں لوگ اسے بہت کم دیتے تھے، بہت کم تھا جو کہ اسے اس گاؤں سے ملتا تھا۔ اب وہ کسی اور جگہ کا رخ کر گیا تھا۔ گاؤں بہت تھے، بے شمار تھے، اور اس نے جو اپنا حلیہ بنا رکھا تھا، ایسے لوگوں کو لوگ تو بس فار نعوذ باللہ پیر فقیر بنا لیتے ہیں، یہ تو پھر ایک عام سا ملنگ بنا ہوا تھا۔ چلتا رہا، لیکن زندگی نے اسے پھر ایک دفعہ گما پھرا کر کے 10 سے 12 سال کے بعد اسی گاؤں میں واپس لایا کہ جس گاؤں میں وہ کبھی رہا کرتا تھا۔ جب وہ اپنے گاؤں میں واپس آ گیا، پھر ایک دفعہ وہ گاؤں والوں کو دکھنے لگا تھا، لیکن اب وہ کافی بوڑھا ہو چکا تھا۔ اب وہ ننگ دھڑنگ نہیں رہتا تھا، باقاعدہ کپڑے پہنتا تھا، لیکن کام اب بھی وہ وہی کرتا تھا، نشہ کر لیا، مانگ کے کھا لیا، اور اس کے علاوہ اس کا کوئی اور کام نہیں تھا۔ گاؤں کے باہر ایک بڑا درخت تھا جو کہ بوڑ کا پرانا درخت کہلاتا تھا، وہاں پر اس نے اپنا ایک مستقل ٹھکانہ بنا لیا تھا۔ کئی ایسے لوگ بھی تھے کہ جو اس سے دعائیں کراتے یا پھر اپنی منتیں مرادیں مانگنے کے لیے بھی جاتے تھے، اور اس کو چھوٹا موٹا پیر لوگوں نے گوشت کر دیا تھا کہ یہ کوئی پہنچی ہوئی ہستی ہے یا پھر کچھ جانتا ہے۔ عموماً دعائے فقیراں رحم اللہ، جب انسان دعا کرتا ہے تو اللہ کسی نہ کسی شکل میں رحم کر دیتا ہے۔ یہی کچھ لوگوں کے ساتھ ہونے لگا۔ اس نے بھی جب دیکھا کہ یہ کام چل رہا ہے اور لوگ جو ہے وہ مجھے ایک چھوٹا موٹا پیر بنانے پہ تلے ہوئے ہیں، تو اس نے بھی باقاعدہ جو ہے وہاں اسی بوڑ کے درخت کے نیچے اپنا ایک ڈیرا سا بنا لیا اور وہیں پر بیٹھنے لگا۔ اس کا مستقل ٹھکانہ ہو گیا اور لوگ اپنی منتیں مرادیں لے کر کے اس کے پاس آنے لگے۔ رفتہ رفتہ کچھ لوگوں کا کام ہوا، اللہ کی کرنی تھی، ہو گیا۔ جن لوگوں کا کام ہوا ان لوگوں نے آگے 10-20 میں پھیلا لیا۔ گاؤں ہی کتنا سا تھا، 150-200 مکانوں پہ مشتمل یہ گاؤں تھا، زمینیں تھیں، ٹیوب ویل تھے، وہی ماحول تھا جو کہ گاؤں کا ہوتا تھا۔ یہ باتیں پورے گاؤں میں پھیل گئیں اور پورا گاؤں اسے ایک پیر کا درجہ دے بیٹھا۔ لوگ اس کے پاس منتیں مرادیں لے کر کے آنے لگے۔ رابعہ اور سعدیہ کو کوئی پریشانی نہیں تھی، زمین ٹھیکے پر تھی، اتنا اناج آ جاتا تھا، اتنا حاصل ہو جاتا تھا کہ جس سے وہ اپنے اس پریوار کو پال رہی تھیں۔ اب بچے بڑے ہو گئے تھے تو خود بھی محنت کرنے لگے تھے، خود بھی کمانے لگے تھے۔ ٹھیکے والی زمینوں کو اب اپنے انڈر میں، اپنے ہاتھ میں لینے کے کام چلنے لگے تھے۔ دونوں اپنی اپنی بیویوں کو لے کر کے گاؤں بھر میں چلے جاتے تھے، گھومتے تھے، پھرتے تھے۔ ایک روز شمروز کا اس کی بیوی کے ساتھ، یعنی فرحین کے ساتھ، اسی بوڑ والے درخت کے نیچے سے گزر ہوا، تو انہوں نے کہا کہ چلو بابا سے مل لیتے ہیں، بات کر لیتے ہیں اور بابا کو بتا دیتے ہیں اپنے بارے میں۔ جب وہ وہاں پر گیا، اس نے بابا سے ملاقات کی۔ بابا ظاہری بات ہے وہی ملنگ تھا جو کہ حقیقت سے آگاہ تھا۔ ایسے ہی باتوں باتوں میں اس نے
اس کے اور فرحین کے بارے میں پوچھا، اور جب اس سے اس بات کا احساس ہوا کہ یہ دونوں تو بہن بھائی ہیں، ان کی شادی تو ممکن نہیں ہے، وہ تڑپ کر رہ گیا۔ اگرچہ وہ خود ایک گناہ گار انسان تھا، لیکن اس کے اندر کا انسان اسے بار بار اس بات کو لے کر کے کچوکے لگانے لگا کہ اسے اس اصلیت سے آگاہ کرنا چاہیے، اسے بتانا چاہیے، ورنہ یہ ایک گناہ مسلسل ہے جو کہ یا تو پھر ان بچوں کے سر ہوگا یا پھر ان کے بڑوں کے سر ہوگا۔ وہ بے چین رہتا، اس کی بے چینی کا سبب اسے سمجھ آ رہا تھا۔ پھر اللہ کی کرنی ایسی کہ اس ملنگ نے ایک خواب دیکھا۔ اس نے خواب میں ناصر اور کمال دونوں کو دیکھا۔ وہ دونوں ہاتھ باندھ کر کے اس سے کہہ رہے تھے کہ تو ایک ایسا انسان ہے کہ جو صرف اس بات کا گواہ ہے، جسے پتہ ہے کہ کیا ہوا، کیسے ہوا، کیسے نہیں ہوا۔ جا کر ابھی بھی اس بات کو روک دے۔ ہم بہت زیادہ سختی میں ہیں، اور ہم پہ یہ سختی ہماری بے وقوفی کی طرف سے کی جا رہی ہے۔ ہم نے زندگی میں ایک انتہائی غلط فیصلہ کیا جو ہمارے لیے عذاب بن گیا، اور وہ عذاب ہم لوگ مسلسل جھیل رہے ہیں۔ جا کر کے اس حقیقت سے سب کو آگاہ کر دے، یہ پردہ فاش کر دے، تو جانتا ہے، کیونکہ تیرے علاوہ اس روز کوئی انسان نہیں تھا کہ جس نے ہمیں یہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہو۔ اس لیے جا کر کے بتا دے۔ وہ خواب ختم ہو گیا، لیکن وہ ملنگ، وہ بے چین پہلے بھی تھا اور اب اور زیادہ بے چین ہو گیا۔ کہتے ہیں نا کہ انسان گناہ کر سکتا ہے، لیکن اپنے ضمیر کا سامنا کرنا انسان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ملنگ جان کا گناہ کیا تھا؟ وہ ہڈ حرام تھا، وہ بیٹھ کر کھانا چاہتا تھا، وہ اپنی عزت لوگوں سے کروانا چاہتا تھا، وہ لوگوں سے مانگ لیتا تھا، لوگ اس کی نشے کو بھی پورا کرتے تھے، اس کے دیگر معاملات کو بھی پورا کرتے تھے، اور اب تو وہ ایک چھوٹا موٹا پیر بھی بن بیٹھا تھا۔ اس خواب کے بعد اس سے اس بات کا احساس ہونے لگا تھا کہ ان دونوں نے جو گناہ کیا ان کو اس گناہ کا انجام پتہ نہیں تھا۔ زندگی نے مہلت نہیں دی، پہلے ناصر چل بسا، پھر کمال چل بسا۔ انہیں اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا۔ میں تو یہاں پر باقاعدہ ایک جھوٹا پیر بن بیٹھا ہوں۔ میں تو لوگوں کے لیے ایک ایسا شخص ہوں کہ جسے وہ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، عزت کرتے ہیں، حتیٰ کہ میرے لیے بھی یہ کل کو عذاب مسلسل ہوگا۔ کل اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، نہ میری اولاد ہے، نہ میری بیوی ہے، نہ میرے ساتھ کسی نے شادی کی، نہ میں نے اپنا گھر بسایا۔ کل کو جب میرے اندر جان نہیں رہے گی، یہ بے جان پتلا یہاں پر پڑا ہوگا۔ ہو سکتا ہے یہ لوگ اندھے عقیدت مند یہیں پر ایک گڑھا کھود کر کے میرا مزار بنا دیں، اندر مجھے جوتے پڑ رہے ہوں گے، اوپر میرے اوپر دعائیں ہو رہی ہوں گی کہ بابا جی کریں اج تہاڈی مہربانی ہے۔ وہ یہ سوچنے لگا، اور اسے پہلی بار اس چیز کا احساس ہوا کہ وہ کتنا غلط کر رہا ہے۔ مانگ کے کھا لینا بہتر تھا، لیکن یہ راستہ جو اس نے اب اپنایا تھا، یہ راستہ بہتر نہیں تھا۔ اور پھر وہ شمروز اور شیروز کے بدلے جانے کے راز سے واقف ہے۔ اسے پتہ ہے کہ سعدیہ کا بیٹا شیروز ہے اور رابعہ کا بیٹا شمروز ہے، اور اس وقت وہ دونوں
اپنی ہی بہنوں سے شادی کر کے اپنی نسل آگے چڑھانے کا سوچ رہے ہیں، ان کی اولاد اگر کل کو ہوگی، یہ ایک عذاب مسلسل ہے جو کہ واقعی ناصر اور کمال کے سر پڑتا رہے گا، اور ناصر اور کمال اسی طریقے سے عذاب الہی کا شکار رہیں گے، اسی طریقے سے اللہ کا عذاب ان پر برستا رہے گا، کیونکہ ان کے اس غلط فیصلے نے ان کی روح کو سکون تبھی آئے گا کہ میں ایک واحد جاننے والا ہوں، کہ جب جا کر میں رابعہ اور سعدیہ کو حقیقت سے آگاہ کروں گا، اور ساتھ ہی ساتھ ہاتھ باندھ کر کے اس علاقے کے، اس گاؤں کے لوگوں کو کہوں گا کہ بھائی مجھے پیر فقیر مت بناؤ، میں کوئی پیر فقیر نہیں ہوں، میں تو بس اپنا نشہ پانی پورا کرتا ہوں اور مانگ کر کے کھاتا ہوں، تم لوگوں نے مجھے آج ایک چھوٹے موٹے پیر کا درجہ دے دیا ہے، میں کوئی پیر نہیں ہوں۔ جسے اللہ نے خود اپنی بندگی کے لیے پسند کیا ہے، جو پیر ہے، جو اصل پیر ہے، اس کے پاس جاؤ، بد عقیدہ نہ بنو، اپنے اندھے عقیدے میں مجھے شامل مت کرو۔ ضمیر تھا کہ جس کے ساتھ وہ ملنگ آپس میں لڑتا جا رہا تھا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا اس کے لیے 2 بار ہو گیا تھا۔ نصر اور کمال کے خواب میں آنے کے بعد اور پھر اس طرح اپنے بارے میں احساس ہونے کے بعد کہ میں کون سا راستہ اختیار کر چکا ہوں، اس نے سوچ لیا تھا کہ اس کے لیے اچھا ہو یا برا ہو، کیسا بھی وقت آئے، وہ اس راستے پر مزید آگے نہیں بڑھے گا، کیونکہ ایک وہی واحد ایسا شخص ہے جو کہ رابعہ اور سعدیہ کے راز سے واقف ہے، جسے پتہ ہے کہ شیروز سعدیہ کا بیٹا ہے اور شمروز رابعہ کا بیٹا ہے۔ شمروز کے ساتھ سعدیہ، رابعہ کی بیٹی فرحین بیائی گئی ہے، یعنی اپنے ہی بھائی کے ساتھ، اور اسی طریقے سے شیروز کے ساتھ نازنین بیائی گئی ہے، یعنی کہ اپنے ہی بھائی کے ساتھ۔ بات بری ہے لیکن حقیقت کہ اپنے ہی بھائی آج ان کے ساتھ ایک ہی بستر میں، ایک ہی چارپائی میں ہم بستر ہو رہے تھے، اور ان بیچاریوں کو کوئی اعتراض بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ انہیں اپنا شوہر مان کر کے اور اپنا سر کا تاج مان کر کے ان کے ساتھ چل رہی تھیں، لیکن نہیں پتہ تھا کہ یہ سر کے تاج نہیں، یہ تو بھائی ہیں، لیکن انجانے میں یہ گناہ ہوتا چلا جا رہا تھا، اور ایک گناہ مسلسل تھا، ایک عذاب مسلسل تھا۔ نہ جانے کتنے لوگ ایسے آج اس دنیا میں ہوں گے کہ جو اپنے کیے ہوئے کسی نہ کسی غلط فیصلے کی بنا پر کوئی ایسا عذاب بھگت رہے ہوں گے، کسی ایسی سختی میں مبتلا ہوں گے، زندگی میں وہ کوئی فیصلہ کر گئے اور وہ فیصلہ ان کے لیے جو ہے وہ عذاب مسلسل بن گیا۔ میں ایک ایسے آدمی کو جانتا ہوں کہ جس نے اپنے 2 بچوں کو اپنی جائیداد سے عاق کر دیا، اور صرف اپنے بڑے بیٹے کو اور بڑی بہو کو مکمل جائیداد کا وارث قرار دے دیا۔ جن 2 بچوں کو جائیداد سے عاق کیا گیا، ان کی ساری زندگی کرائے کے مکان میں لوگوں کی مزدوریاں کرتے اور دھکے ٹھٹے کھاتے گزر گئی۔ وہ شخص جب اپنی آخری عمر کو پہنچا، وہ بیمار پڑ گیا، اس کی جان جا رہی تھی، اسے پتہ تھا کہ اب وہ شاید ہی کچھ دنوں کا مہمان ہے۔ اس نے اپنے بڑے بیٹے کو اپنے پاس بلایا، اس نے اشارے سے اس سے وصیت کے کاغذات مانگے، وکیل سے رابطہ کرنے کا کہا۔
بیٹا سمجھدار تھا، سمجھ گیا کہ باپ کو شاید اپنے ان 2 بچوں کی بگڑتی ہوئی زندگی اور بگڑتے ہوئے صورت حالات دیکھ کر کے، جو کہ اب بچے جو دونوں ہیں شادیاں کر چکے ہیں، بال بچے دار ہو گئے ہیں، لیکن غربت سے نچلی سطح پر زندگی گزار رہے ہیں، کرائے کے مکانوں میں زندگی گزار رہے ہیں، ایک وقت کا کھانے کا ہے دوسرے کا نہیں ہے، یہ اس کے لیے اب اپنی کیے پر نادم ہے۔ یہ اپنے آخری وقت میں اس بات کو کلیئر کرنا چاہتا ہے۔ بیٹا سیانہ تھا، بظاہر دنیا کے لحاظ سے سیانہ تھا، لیکن وہ بھی بیوقوف ہی تھا۔ اس نے کہا نہیں ابا جی آپ ٹھیک ہو جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں علاج کروا رہا ہوں نا آپ کا، چند دنوں کی بات ہے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ پھر چند دنوں میں وہ واقعی ٹھیک ہو گیا، پکا وہ دنیا سے چلا گیا۔ اب میں یہ نہیں جانتا کہ اس کے ساتھ آگے کیا معاملات ہوئے، لیکن 2 بچوں کا حق اس نے رکھا تھا اور ایک ہی کو نواز کر گیا تھا۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ آگے اس کے کیا حالات ہیں، کن حالات میں وہ زندگی بسر کر کے گیا۔ پھر وہ جو بیٹا تھا جس نے ساری جائیداد پہ اپنا قبضہ جما لیا، اپنے باپ کے مرنے کے صرف 2 سال بعد وہ بھی دنیا سے چل بسا، پھر اس کی بیوی بھی چل بسی اور اس کے جو بچے تھے ان کے حصے میں وہ جائیداد آئی اور وہ اس جائیداد پر قابض ہو گئے۔ جس نے لالچ کی تھی جائیداد کی، اپنے باپ کو وصیت نہیں دی تھی، دونوں بچوں کا حق نہیں دینے دیا تھا، وہ بھی نہیں رہا، باپ بھی نہیں رہا، اس کی اپنی بیوی بھی نہیں رہی، اور رہ کون گیا؟ صرف اس کے بچے۔ اب ایک ہی شہر میں 3 خاندان ہیں، ایک وہ ہیں کہ جن کے پاس مکان بھی ہیں، دکانیں بھی ہیں، بینک بیلنس بھی ہے اور خوشحال اپنی زندگی گزار رہے ہیں، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ خوشحال ہیں۔ دوسرے جو ہیں وہ غربت سے بھی انتہائی نچلی سطح پر ہیں، مکان کرائے کا ہے، اپنے بچوں کی پرورش صحیح سے نہیں کر پا رہے ہیں، ان کی تعلیم تربیت صحیح سے نہیں کر پا رہے ہیں، غربت کا ماحول ہے۔ اب کرنے والے تو کر کے چلے جاتے ہیں، ان کو آگے جا کے بھگتنا پڑتا ہے، اور جو اس جرم کا یا اس چیز کا شکار ہوتا ہے اسے بعد میں بھگتنا پڑتا ہے۔ میں یقین کریں کہ ان کے گھر میں بھی گیا ہوں کہ جنہوں نے ان جائیداد پر قبضہ کیا اور ساری جائیداد ان کے اندر میں ہے، کوئی بچہ کہنے میں نہیں ہے، کوئی بیٹی کہنے میں نہیں ہے، تو تڑک کا ماحول ہے، روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ جھگڑے ہوتے ہیں، بیٹی ماں کو ماں نہیں سمجھتی، بیٹا باپ کو باپ نہیں سمجھتا، ان کی بھی پریشانیاں ہیں اور بے شمار ہیں، اور ان سے زیادہ ہیں کہ جو بیچارے کرائے پہ رہ رہے ہیں، جن کا کرائے کا ماحول ہے۔ کرائے والے پھر بھی چلو کچھ نہ کچھ صحیح مرتے جیتے اپنے جیسوں میں ہی اپنی بچیوں کو بیٹوں کو بیاہ رہے ہیں، لیکن وہ بیچارے ان سے ڈبل مشکل کا شکار ہیں۔ پیسہ ہونا ضرور چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پیسہ آئے تو آپ لوگ اس قدر آنکھیں ماتھے پہ رکھ لیں کہ آپ اللہ کو ہی بھول جائیں۔ بہرحال اس ملنگ کا ضمیر اب جاگ چکا تھا، اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ جا کر رابعہ اور سعدیہ کو اس حقیقت سے آگاہ کرے گا۔ اور پھر ایک روز اس نے رابعہ اور سعدیہ کی حویلی کا رخ کیا، اس نے اپنا وہ ٹھکانہ چھوڑ دیا تھا، ہر آنے والے کے سامنے ہاتھ باندھ دیے تھے کہ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، میں کوئی پیر فقیر ولی نہیں ہوں۔ لوگوں کو انکار کرنے لگا تھا اور لوگ جانے لگے تھے، رفتہ رفتہ کافی سارے لوگوں نے اس کا ڈیرا چھوڑ دیا تھا، اور پھر یہ سعدیہ اور رابعہ کے گھر پہنچ گیا۔ یہ چاہتا تھا کہ یہ اس راز سے پردہ اٹھائے، لیکن اتنا آسان نہیں تھا۔ یہ وہ بات تھی
کہ جو اس کی جان تک لے سکتی تھی۔ شمروز اور شیروز اس بات کو جاننے کے بعد مان بھی سکتے تھے اور اس کا جھوٹ بھی قرار دے سکتے تھے۔ اگر انہوں نے اس بات کو جھوٹ قرار دے دیا تو کیا ہوگا، اور اگر وہ سچ سمجھ کر کے اس بات پہ یقین کر بیٹھے تو کیا ہوگا۔ بہرحال دونوں حویلیاں اکٹھی تھیں۔ اس نے جا کر کے سعدیہ کے دروازے پر دستک دی۔ شمروز نے دروازہ کھولا۔ شمروز اسے پہچانتا تھا۔ اس نے اس ملنگ کو اپنے سامنے دیکھا۔ وہ اس ملنگ کو اپنے سامنے دیکھ کر کے حیران رہ گیا کہ آج یہ ملنگ، بوڑ کے درخت والا ملنگ، یہ ہمارے گھر کی طرف آ گیا ہے۔ ملنگ نے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ وہ اس وقت انتہائی سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے شمروز نے کہا کہ ٹھیک ہے، اندر آ جاؤ۔ وہ اسے حویلی کے اندر لے گیا۔ ایک بڑے صحن میں چارپائیاں اور کرسیاں لگی ہوئی تھیں، وہاں پر اسے بیٹھنے کے لیے کہا گیا۔ کھانے پینے کے لیے پوچھا گیا۔ اس نے کہا کچھ کھانا پینا نہیں ہے، بس یہ ہے کہ اپنی والدہ کو لے کر کے یہاں آ جاؤ، اور اس کے علاوہ گھر میں جو بھی افراد ہیں ان کو لے کر کے یہاں آ جاؤ۔ ہو سکے تو ساتھ والی حویلی سے باقی لوگوں کو بھی بلا لو، سب لوگ یہاں پر آ کر کے اکٹھے ہو جاؤ۔ وہ اس قدر سنجیدگی میں بات کر رہا تھا، کھانے پینے میں کوئی رغبت نہیں تھی۔ شاید اسے اپنا انجام نظر آ رہا تھا، شاید اسے لگ رہا تھا کہ اسے اپنے من کا یہ بوجھ ہلکا کر لینا چاہیے۔ خیر تھوڑی ہی دیر میں سارے لوگ وہاں پر اکٹھے ہو گئے۔ کچھ چارپائیوں پر، کچھ کرسیوں پر بیٹھ چکے تھے۔ نازنین، فرحین، شمروز، شیروز، سعدیہ، رابعہ، ایک دو ملازم تھے جو کہ گھر میں کام کاج کرنے کے لیے رکھے ہوئے تھے، وہ بھی آ گئے تھے۔ اب ملنگ جان نے سر اٹھا کر کے سب کی طرف دیکھا اور ان سے کہنے لگا کہ تم میں سے جو بھی بچی یا بچہ پاک صاف ہے وہ گھر کے اندر سے قرآن پاک اٹھا کر کے لائے۔ سب حیران تھے کہ یہ بابا کر کیا رہا ہے۔ بولنا چاہتے تھے لیکن سعدیہ نے روک دیا۔ اس نے کہا کہ جو کرتا ہے کرنے دو، اگر کوئی بات کہنے آیا ہے، اس کے ہاؤ بھاؤ سے لگ رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ پریشان ہے، کسی بات کو لے کے بہت زیادہ الجھن میں ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ جو بات کرنا چاہتا ہے اسے کرنے دو۔ فرحین اٹھ کر کے گئی اور تھوڑی ہی دیر میں کمرے سے قرآن پاک کو اٹھا کر کے لے آئی۔ قرآن پاک کو سامنے ٹیبل پر رکھ دیا گیا۔ اب اس ملنگ نے اس قرآن پاک کو اٹھا کر کے چوما اپنی آنکھوں سے لگایا اور پھر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ سب لوگ اسے یہ کرتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ سب لوگ سامنے یوں بیٹھے تھے کہ یہ جیسے ابھی کوئی شوبدہ دکھائے گا، ٹوپی سے کبوتر نکالے گا یا کوئی ایسی بات کرے گا۔ اب ملنگ نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو ایک سچی بات بتانے کے لیے آیا ہوں۔ میری بات پر آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں، یہ آپ لوگوں کے اپنے بس ہے۔ اگر آپ اس بات پہ یقین کریں گے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں کریں گے تو بھی ٹھیک ہے۔ میرا کام ہے کہ میرے ضمیر کے اوپر جو بوجھ ہے، میرے من کے اوپر جو بوجھ ہے، میں اپنے من کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے یہاں پر آیا۔ میں نے اسی لیے کلام پاک منگوایا ہے۔ اس قرآن کو میں اپنے سینے سے لگا کر کے یہ بات کروں گا کہ آپ لوگوں کو شک نہ رہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، اور اگر میں جھوٹ بولوں تو یہ اللہ کی کلام، اللہ مجھے یہیں زمین پھٹ جائے اور مجھے اس زمین میں اللہ جو ہے وہ غرق کر دے۔ یہ بات جان کر کے سب لوگ دم بخود رہ گئے تھے۔ کون سی ایسی بات ہے، کس چیز کا انکشاف ہے؟ ملنگ کیا کہنے جا رہا ہے؟ ملنگ کس طرف اشارہ کر رہا ہے؟ اتنی بڑی قسم
کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو اللہ مجھے ابھی یہیں غرق کر دے۔ قرآن پاک کو اس نے اپنے سینے سے لگا رکھا تھا۔ سب لوگ پوری طرح اس کی بات سننے کے لیے متوجہ تھے، جاننا چاہتے تھے کہ کیا ہے، کیسے ہے۔ پھر اس نے کہا کہ آج سے قریب 25 سال پہلے کی بات ہے، میں ایک دن بوٹی پی کر کے بوہڑ کے ایک درخت کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے اتنا نشہ نہیں تھا کہ میرے حواس اپنے قابو میں نہ ہوں، میں مکمل طور پر ہوش میں تھا کہ میں نے دیکھا ناصر اور کمال کو، یعنی سعدیہ اور رابعہ کے شوہر کو۔ وہ اپنی اپنی حویلی سے 2 بچے اٹھائے ہوئے باہر اس بوہڑ کے درخت کے پاس آئے۔ وہ دونوں بچے سفید رنگ کی چادر میں لپٹے ہوئے تھے۔ ناصر کمال سے کہنے لگا کہ ہم اپنی دوستی کو لازوال بنائیں گے، جیسے ہمارے والدین کی دوستی کی مثالیں آج تک لوگ دیتے ہیں، ہماری دوستی کی مثالیں آج تک لوگ دیتے ہیں، اسی طریقے سے کل کو ہماری دوستی امر ہو جائے گی۔ ہم دونوں اپنے بچے بدل دیں گے۔ جو بچہ سعدیہ کے گھر پیدا ہوا ہے وہ رابعہ کے گھر رابعہ کا بیٹا بن کر کے پلے گا، اور جو رابعہ کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے وہ سعدیہ کے گھر سعدیہ کا بیٹا بن کر کے پلے گا۔ دونوں بچے بدل جائیں گے، کیونکہ کل کو ایسا نہ ہو کہ دونوں بہنوں کے پیار میں کچھ فرق آ جائے، دونوں بہنوں کے درمیان کچھ اختلاف ہو جائے، اور وہ ہم دونوں کو بھی آپس میں جدا کرنے کی کوشش کریں، لیکن ہم یہ لازوال قربانی دے کر ایک دوسرے کی دوستی کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیں گے۔ میرے سامنے بچے بدل دیے گئے۔ سعدیہ کا بیٹا رابعہ کے پاس چلا گیا، رابعہ کا بیٹا سعدیہ کے پاس چلا گیا۔ اس وقت تک تو مجھے بھی اس بات کا احساس نہیں تھا۔ اس کے کچھ عرصے بعد میں یہاں اس گاؤں میں رہا، اور پھر اس گاؤں سے میرا من بھر گیا، میں یہاں سے چلا گیا، گھومتا پھرتا کبھی کسی گاؤں کبھی کسی جگہ، سالوں بیت گئے، اور پھر سالوں بعد مجھے دوبارہ اسی گاؤں آنا نصیب ہوا۔ ان لوگوں نے، میں نے ایک ڈیرا کیا بنایا، مجھے پیر سمجھ لیا، میرے پاس منتیں حاجتیں لے کر کے آنے لگے، لیکن میرا اپنا ضمیر جانتا تھا کہ میں کوئی پیر فقیر نہیں ہوں، میں ایک ہڈ حرام ہوں کہ جس نے بس کام سے بچنے کے لیے ایک حربہ استعمال کیا کہ لوگوں سے مانگ کر کھایا اور نشہ کر کے ساری زندگی گزارتی، نہ اپنا گھر بسایا، نہ اپنے بال بچے کی طرف توجہ کی، نہ اپنی شادی کی۔ بس میرا ضمیر اس بات کو لے کر کے ملامت کرنے لگا کہ میں کوئی پیر فقیر نہیں ہوں۔ پھر کچھ دن پہلے اسی گھر سے 2 بچے میرے پاس وہاں گزرتے ہوئے آئے، میں نے ان کا رشتہ پوچھ لیا، مجھے بتایا کہ یہ دونوں میاں بیوی ہیں، جبکہ میرے مطابق جو میں جانتا تھا ان دونوں کا رشتہ سگے بہن بھائی کا رشتہ تھا۔ وہ دونوں بچے بدلے گئے تھے، بیٹیاں نہیں بدلی گئی تھیں،
اس لیے جب ان کی شادیاں کروائی گئیں تو وہ اپنے ہی سگے بھائیوں سے شادیاں کر کے ان کی بیویاں بن گئیں۔ جب سگے بھائیوں سے شادیاں کر کے وہ بیویاں بن گئیں، ایسے میں ایک روز ناصر اور کمال میرے خواب میں آئے۔ وہ دونوں پریشان حال، بکھرے بال، کھلا گریبان اور بے حد پریشان تھے۔ وہ مجھ سے ہاتھ باندھ کر کہہ رہے تھے کہ تم ایک واحد ایسے انسان ہو کہ جو اس راز سے واقف ہو، جو اس راز کو جانتے ہو۔ بہتر یہی ہے، ہم لوگ ایک عذاب مسلسل کا شکار ہیں۔ ہمیں اس عذاب سے نکالو، ہمیں اس عذاب سے نجات دلا دو۔ تم جانتے ہو ہمارا ایک غلط فیصلہ، ہماری ایک بے وقوفی آج اس خواب کے بعد میں کبھی سو نہیں پایا۔ میری نیندیں حرام ہو چکی تھی، میری دنیا اجڑ چکی تھی۔ مجھے یہ احساس ہونے لگا کہ اگر وہ کسی عذاب مسلسل کا شکار ہو سکتے ہیں تو آج میں جس ڈگر پر چل رہا ہوں، لوگوں کے اندھے عقیدے کا فائدہ اٹھا رہا ہوں، کل کو میرے ساتھ کیا ہوگا۔ مجھے بھی اپنی قبر کا یاد آنے لگا، مجھے بھی خوف خدا ہونے لگا۔ اس بات کو سوچ کر میں ڈر گیا۔ میں نے لوگوں سے کہنا شروع کر دیا کہ میں کوئی پیر فقیر نہیں ہوں، جاؤ جا کر اپنا کام کرو۔ اس بات کو لے کر کے مجھے کچھ سکون ہوا، لیکن ابھی بھی ایک بڑی بے سکونی تھی جو کہ میرے من کے اندر تھی، کہ تم لوگ نہیں جانتے تھے کہ تم لوگوں کی حقیقت کیا ہے۔ میں نے اسی لیے تم لوگوں کے گھر آ کر کے اللہ کی کلام کو منگوا کر کے اپنے سینے سے لگا کر کے یہ بات تم لوگوں کو کی ہے۔ جھوٹ بولوں تو زمین پھٹ جائے اور میں اسی زمین میں سما جاؤں۔ جو حقیقت تھی میں نے تم لوگوں کو اس حقیقت سے آگاہ کر دیا ہے۔ اب میں مر بھی جاؤں تو مجھے اپنی موت کا کوئی افسوس نہیں ہوگا، کچھ دکھ نہیں ہوگا۔ تم لوگ میری بات کو تسلیم کرو یا پھر نہ کرو۔ ہاں، اگر تم نے میری بات کو تسلیم کر کے اس گناہ کو، اس غلطی کو سدھار لیا تو شاید تم دونوں کے باپ کو بھی ان کی روحوں کو سکون مل جائے گا، شاید وہ اس عذاب مسلسل سے نکل آئیں گے۔ لیکن اگر جاننے کے باوجود بھی تم لوگوں نے اپنے آپ کو اسی ڈگر پہ قائم رکھا تو شاید تمہارے باپ تو اس عذاب سے نکل آئیں، لیکن تم لوگوں کے لیے پھر ایک نیا عذاب تیار ہوگا، ایک نئی سختی۔ اس وقت تک ہی تم لوگوں کے پاس مہلت ہوگی کہ جب تک تم لوگوں کی زندگی ہے، اور تم لوگوں کے مرنے کے بعد کیا ہوگا اس بات کا شاید تمہیں بھی میری بات کے بعد اندازہ ہو چکا ہوگا۔ شمروز، شیروز، سعدیہ، رابعہ، فرحین اور نازنین ہکا بکا یہ ساری گفتگو سن رہی تھی۔ اس ملنگ نے اپنے سینے کے ساتھ قرآن کو لگا رکھا تھا۔ وہ اس بات کا دعوے دار تھا کہ جھوٹ بولے تو زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ وہ ایک واحد ایسا انسان تھا کہ جو جانتا تھا کہ یہ بچے آپس میں بدلے گئے ہیں۔ ایسے میں رابعہ اٹھ کر کے کھڑی ہوئی اور اس نے کہا کہ ملنگ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ جب یہ بات ہوئی تو سب لوگ رابعہ کی طرف دیکھنے لگے کہ کیا رابعہ اس راز سے واقف تھی، اسے پتہ تھا؟ اگر رابعہ اس راز سے واقف تھی اور اسے پتہ تھا تو اس نے آج تک اس بات پہ پردہ کیوں ڈالے رکھا، کیوں تک بتایا نہیں؟
خیر سب لوگ رابعہ کی طرف متوجہ ہو چکے تھے اور ملنگ بھی رابعہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ رابعہ نے کہا کہ میں یہ تو نہیں جانتی کہ حرف بہ حرف جو بات ملنگ نے بتائی ہے یہ بات ٹھیک ہے، لیکن ایسا ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد میں بھی بے ہوش تھی اور ادھر سعدیہ بھی بے ہوش تھی۔ اتنا مجھے پتہ ہے کہ ہم لوگوں کو دونوں کو ہوش کافی دیر میں آیا تھا، لیکن اس دوران جب میں بے ہوش تھی مجھے ایسے ہی تھوڑی دیر کے لیے ہوش آیا۔ میں نے دیکھا بچہ میرے پاس نہیں ہے۔ میں اس بات کو دیکھ کر کے پریشان ہو گئی۔ میں نے دیکھا بچہ اس وقت کمال کے پاس ہے۔ کمال کو میں نے دروازے سے باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ بچہ اس نے اٹھا رکھا تھا، لیکن کمزوری اس قدر شدید تھی کہ میں اسے آواز دیتی لیکن اس سے پہلے ہی میں دوبارہ بے ہوش ہو گئی۔ مجھے پھر ہوش نہیں رہا اور میں دوبارہ بے ہوشی میں چلی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے ملنگ بتا رہا ہے کہ وہ بچہ اٹھا کر کے باہر لے کر کے گیا تھا۔ اس نے حویلی کے باہر بوڑ کے درخت کے نیچے بچے تبدیل کیے تھے۔ شاید یہ وہی لمحہ تھا، نہیں تو اسے بچہ اٹھا کر کے باہر لے جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ بچہ میرے پاس میرے ساتھ سو رہا تھا، میرے پاس تھا، میں بے ہوش تھی۔ اسے بچہ اٹھا کر کے باہر لے جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر اس بات کو میں یاد کروں اور میں اس بات کو دوبارہ سے دہراؤں تو ملنگ کی بات سچ ثابت ہوتی ہے کہ بچہ اس وقت وہ شاید اٹھا کر کے باہر لے کر کے گیا تھا اور اس نے ناصر کے ساتھ بچہ بدل دیا تھا۔ شاید مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ ملنگ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اس بات کے لیے اب ان لوگوں نے ملنگ کی بات تو سن لی تھی، لیکن کسی بڑے عالم، کسی بڑے مفتی سے رجوع کرنا لازمی تھا۔ اسی گاؤں میں ایک بہت بڑے جامع مسجد کے بہت بڑے مفتی تھے کہ جن کے ساتھ اس سلسلے میں رابطہ کیا گیا، اور انہوں نے اس ساری بات کو سننے کے بعد کہا کہ اگر رابعہ بھی اس بات کی گواہ بنتی ہے اور ملنگ کی بات بھی یہ ہے تو اس کے بعد اس چیز کی گنجائش نہیں رہتی کہ تم لوگوں کے رشتے ختم ہو چکے ہیں۔ اب جو لوگ آپس میں میاں بیوی تھے آج سے وہ بہن اور بھائی کی طرح ہی زندگی گزاریں گے اور ان کے درمیان کوئی رشتہ، کوئی قرابت داری نہیں رہے گی۔ اور سب سے بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ شمروز اور شیروز کے لیے کوئی اور لڑکیاں کہیں اسی گاؤں سے دیکھ لو، ان کی شادیاں وہاں کروا دو اور بچیاں بھی کوئی اچھا گھر دیکھ کر کے بیاہ دو۔ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے انجانے میں ہوا ہے، اور انجانے میں ہوئے کا گناہ نہیں ہوتا۔ ہاں اگر یہ جان بوجھ کر کے کرتے تو یہ گناہ ہوتا۔ جہاں تک ناصر اور کمال کا تعلق ہے ان کا فیصلہ واقعی بے وقوفانہ تھا۔ انہیں شاید اس چیز کا پتہ نہیں تھا کہ زندگی کا اختیار اللہ کے پاس ہے اور کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے انہیں بھی ایسا کام کر کے نہیں جانا چاہیے تھا۔ اور اس کام کے چلتے کبھی بھی انہیں جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ پریشان ہو، آگے مر چکے ہیں، لیکن جیسے کہ ملنگ بتا رہا ہے کہ وہ اس کے خواب میں آئے ہیں اور وہ پریشان ہیں۔ مفتی صاحب کی بات مان لی گئی اور وہ رشتے وہیں پر ختم کر دیے گئے۔ جو گناہ ہو چکا تھا وہ جان بوجھ کر نہیں کیا گیا تھا، لیکن ایک دوسرے کو اللہ کو گواہ بنا کر کے ایک دوسرے سے معافی مانگ لی گئی۔ ملنگ کی بات کو مان لیا گیا تھا۔ ملنگ جانا چاہتا تھا لیکن سعدیہ اور رابعہ نے اسے اپنی حویلی میں ہی رکھ لیا کہ چلو تم 2 روٹی سے ہم لوگوں کو بھاری نہیں ہو، تمہیں 2 وقت کی روٹی ملتی رہے گی اور تم یہیں پر پڑے رہو۔ اب اپنی زندگی، اور خاص طور پر جب کہ تم پہ بڑھاپا آ چکا ہے، کہاں پر اپنی زندگی کو گزارو گے؟ وہ بھی اسی حویلی میں رہنے لگا، اور پھر کچھ ہی عرصے میں شیروز اور شمروز کا رشتہ باقاعدہ ایک دوسری جگہ طے کر دیا گیا، اور ساری حقیقت ان لوگوں کو بتا کر شمروز اور شیروز کی شادی کر دی گئی۔ فرحین اور نازنین کی شادی بھی اچھے گھروں میں ہو گئی، اور اس طریقے سے یہ کہانی اپنے انجام کو پہنچی۔ دوستو، نایاب سٹوری کارنر کے نام سے میرا چینل ہے، اسے ضرور سبسکرائب کریں۔ باقی اگر آپ نایاب سٹوری کارنر لکھتے ہیں تو ایک سے زیادہ چینل بھی آ سکتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ ہم کیسے پہچانیں گے کہ نایاب سٹوری کارنر کون سا چینل ہے؟
تو اس کے لیے بہت آسان طریقہ کار ہے. میرا کہانی سنانے کا انداز، میرا جو ہے وہ ٹائٹل، میرا تھمبنیل وغیرہ، یہ سب اس چیز کی جو ہے طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ کو میرے چینل کو پہچاننے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگے گا. میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک، کمنٹ اور شیئر کریں. اردو وائس کارنر کے نام سے سٹوری چینل ہے، اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کریں. امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کہانی ناجائز پسند آئی ہوگی. اس کے لیے اچھا فیڈ بیک دیجیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.